ایک تو یہ نہ کہو کہ میں نے اپنی کوشش سے کمایا ہے، یہ تو قارون کا کہنا تھا، یہ تو قارون کا کہنا تھا۔ دیکھو اپنی کمائیوں میں برکت کا ایک ہی راستہ ہے کہ اپنی کمائیوں کو اللہ کی عطا کی طرف منسوب کرو، اپنی کوشش کی طرف منسوب نہ کرو، اپنی کوشش کی طرف منسوب نہ کرو۔ یوں کہو اللہ نے دیا ہے، یوں کہو کہ اللہ نے دیا ہے۔ آج کل لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ جو چیز ان کو ہدیے میں مل جائے اسے کہتے ہیں بھائی یہ تو اللہ نے دی ہے، اور جو خود کما کر حاصل کرتے ہیں اسے کہتے ہیں کہ یہ ہم نے کمایا ہے، یہ اللہ نے دیا ہے۔ ہاں سوچو، یہ تو ہم نے اپنی کوشش سے کمایا ہے، اور جو کہیں ہدیے میں آ جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ اللہ نے دیا ہے۔ دیکھو تو صحیح کیسے دو راستے بنائے، کیسے دو راستے بنائے کہ نعوذ باللہ اللہ تو بس وہی دیتے ہیں جو ہماری کمائی کے بغیر آ جائے، اور باقی جو ہم اپنی کمائی سے لیتے ہیں، کوشش سے لیتے ہیں، وہ ہم اپنی اختیار سے لیتے ہیں۔ نہیں، کیسی عجیب بات ہے کہ لوگ ہدیے کی چیز کو تو منسوب کرتے ہیں اللہ کی طرف، اور کمائی کی چیز کو منسوب کرتے ہیں اپنی ذات کی طرف۔ کتنی بڑی حماقت ہے، اور کتنی بے برکتی آئے گی اس سے۔ حالانکہ قارون نے کہا تھا کہ اللہ نے کچھ نہیں دیا، یہ تو میں نے اپنی کوشش سے کمایا ہے، انما اوتیتہ علی علم عندی۔ تو میں نے عرض کیا کہ تعلیم کا مقصد اسباب کی تجدید ہے اور ایمان کی تجدید ہے اس کے اندر، کیونکہ وعدے عملوں کے ساتھ ہیں، وعدے عملوں کے ساتھ ہیں، اور قدرت وعدوں کے ساتھ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی قدرت فائدہ اٹھانا چاہو تو عمل کو مقدم کر دو سبب پر، ملے گا پھر بھی قدرت سے ہی ملے گا۔ اگر تم سبب کو مقدم کرو گے تب بھی قدرت سے ملے گا، لیکن دنیا میں ملے گا، آخرت میں نہیں ملے گا۔ اگر عمل کو مقدم کر دو تو پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں دیں گے بغیر کسی امید اور بغیر کسی گمان کے، اور آخرت میں اس کا اجر پورا ملے گا۔ اس لیے ہم نے عرض کیا کہ ہر عمل کو وعدوں کے یقین پر لاؤ، اور ہر عمل کو علم پر لاؤ، اس لیے کہ جو عمل علم کے مطابق نہیں ہے وہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے، اور جہالت اللہ کے یہاں عذر نہیں، جہالت اللہ کے یہاں عذر نہیں، جہالت اللہ کے یہاں عذر نہیں۔ اے اللہ مجھے تو معلوم نہیں تھا، جہالت اللہ کے یہاں عذر نہیں، جہالت اللہ کے یہاں عذر نہیں۔ اے اللہ مجھے تو معلوم نہیں تھا کہ اللہ کے یہاں جہالت عذر نہیں۔ اس لیے خود جہالت سے نکلو، دوسروں کو جہالت سے نکالو، اس کے لیے نقل و حرکت ہے۔ اللہ کے راستے کا نفر وہ علم حاصل کرنے اور علم کو امت تک پہنچانے کے لیے اور امت کو جہالت سے نکالنے کے لیے ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو اپنا وارث اور اپنے علم کی مثال بادل سے دی ہے، اپنے علم کی مثال۔ یہ آواز جو ہے نا شیطان کی آواز ہے، آواز نہیں ہونی چاہیے۔ کہا کہ علم کی مثال بادل کی طرح ہے، علم کی مثال بادل کی طرح۔ اور انبیاء علیہ السلام خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے علم کی مثال بادل سے دے رہے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ زمین میں تو ہوگا جمود اور ٹھہراؤ، اور بادل میں ہوگی حرکت، تاکہ یہ بنجر زمین تک پانی پہنچائیں۔ بس علماء کی نقل و حرکت امت کے لیے بالکل اسی طرح ہے جیسے بادلوں کی نقل و حرکت بنجر زمینوں کو کارآمد بنانے اور سوکھی زمینوں کو تر کر کے ان کے اندر کے خزانے باہر نکالنے اور لوگوں کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے علماء کی نقل و حرکت ہے۔ یہ اصل بات تھی۔
کہ اپنے علم کو لے کر حرکت میں آؤ تاکہ امت جہالت سے نکلے اور امت تک علم پہنچے کہ علم امت کی امانت ہے۔ سمجھتے تھے کہ علم اور ذکر کا خلاصہ ہے اللہ کی اطاعت اللہ کے دھیان کے ساتھ ہو جائے، اللہ کی اطاعت اللہ کے دھیان کے ساتھ، یہ علم اور ذکر کا یہ خلاصہ ہے کہ اللہ کی اطاعت اللہ کے دھیان کے ساتھ ہو جائے۔ اس ساری نقل حرکت کا اصل مقصد یہ تھا کہ امت عقائد کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے امت جہالت سے نکلے، امت جہالت سے نکلے۔ اس نقل حرکت کا سب سے بنیادی مقصد علم سیکھنا اور امت تک علم کو پہنچانا ہے، مقصد ہی نفر کا یہ تھا۔ اللہ نے قرآن میں نفر کو محض قتال سے نہیں جوڑا۔ اس زمانے کے لوگ سمجھتے ہیں کہ نفر کے فضائل اور نفر کی اہمیت وہ قتال کے لیے تھی، یہ خیال غلط خیال ہے۔ اللہ تعالی نے نفر کو جو جوڑا ہے وہ علم کو سیکھنے اور علم کو سکھلانے سے جوڑا ہے۔ 70 علماء صحابہ شہید کیے گئے ہیں صرف امت کو علم پہنچانے کے لیے، جن کے پاس کوئی ہتھیار نہیں، کوئی مقابلے کا ارادہ نہیں، کوئی معرکہ یا کوئی میدان مقابلے کے لیے متعین نہیں، بغیر کسی غزوے کے، بغیر کسی مقابلے کے، بغیر کسی قتال کے اور بغیر مشرکین سے مٹ بھیڑ کے صرف 70 علماء شہید کیے گئے جو ایک علاقے میں علم کو پہنچانے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ ایک علاقے میں نجد کے مطالبے پر کتنے علماء؟ 70 علماء، سب کا سب شہید کیے گئے۔ کیوں جا رہے تھے؟ صرف علم پہنچانے کے لیے۔ تو ہم نے عرض کیا کہ نقل حرکت اور خروج اس لیے ہے تاکہ وہ علم نہیں، وہ علم سیکھنے کے لیے وطن چھوڑیں، جن کے پاس علم ہے وہ علم پہنچانے کے لیے وطن چھوڑیں۔ یہ کہنا کہ بھائی جو کچھ سیکھنا ہوگا آئے گا ہمارے پاس، یہ کام نبوت کا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ قوموں سے پوچھیں گے قیامت میں الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس نبی نہیں آئے تھے؟ قوموں سے نہیں پوچھیں گے کہ تم نبی کے پاس کیوں نہیں گئے تھے۔ انبیاء علماء انبیاء کے وارث ہیں، اس وجہ سے تقاضا یہ ہے کہ خود چل کر قوم کے پاس جاؤ۔ اللہ کہیں گے نبیوں سے قیامت میں الم یاتکم نذیر، اور بھی قرآن کی آیتوں میں جگہ جگہ ملے گا۔ اللہ قوموں سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس نبی نہیں آئے تھے؟ ہمارے پاس نبی نہیں آئے تھے۔ یہ نبی کا کام ہے کہ وہ خود جا کر دوسروں کو دعوت دیں، خود جا کر دعوت دیں۔ اس زمانے میں دین کی نشر و اشاعت کے لیے مادی ذرائع، انسان سے خارجی چیزیں استعمال ہو رہی ہیں، حالانکہ امت تک دعوت کے پہنچانے کا یہ ذریعہ مسنون نہیں ہے، اور غیر مسنون ہونے کی وجہ سے غیر مؤثر بھی ہے۔ امت تک دین کی دعوت کے پہنچانے کے لیے آلات اور ذرائع یہ مسنون طریقہ نہیں ہے، یہ مسنون طریقہ نہیں۔ اور جو عمل خلاف سنت ہے وہ عمل مردود ہے، اور جو عمل خلاف سنت ہے بالکل بے اثر ہے، بالکل بے اثر ہے۔ اس زمانے میں تو لوگوں کا غلط خیال ہے یہ کہ چینلوں سے اسلام پھیل جائے گا۔ فرماتے تھے جب حق کو چلانے کے لیے باطل کا استعمال کیا جائے گا تو باطل چلے گا، حق نہیں چلے گا، تو باطل چلے گا، حق نہیں چلے گا۔ حق کے چلنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، حق کے چلنے کے لیے تو ایک ہی راستہ ہے کہ تم امت تک دین کو پہنچانے کے لیے سنت طریقہ اختیار کرو۔ فرماتے تھے کہ جب دعوت نبوت کے طریقے پر آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کی آواز کا پہنچانا اپنے ذمہ لے لیں گے۔ جب دعوت آئے گی نبوت کے طریقے پر، تو اللہ اس کی آواز کا پہنچانا پکی بات ہے۔ صحابی کا بیٹا مشرکین کی قید میں کسی علاقے میں مدینے سے دور، اب انہیں فکر کہ بیٹے کی نماز کا کیا ہوگا فجر کی، وہ ایسی اندھیری کوٹھی کے اندر قید ہے کہ وہاں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ سورج کب نکلا، صبح صادق کب ہوئی۔ تو یہ
اندازہ کرتے تھے کہ اس علاقے میں صبح صادق کتنے بجے ہو رہی ہے. اس وقت اندازہ کر کے یہ صحابی اپنے مدینے سے کہتے تھے بیٹے نماز کا وقت ہو گیا, نماز پڑھ لو. تو وہاں مشرکین کی قید میں انہیں آواز باپ کی پہنچ جاتی تھی. جی ہاں, وہ نماز پڑھ لیا کرتے تھے. عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی سے ساریہ کو ہدایات دے رہے جمعہ کے خطبے میں. لوگ کہہ رہے مومنین بہک گئے, سو رہے, کیا بات ہو گئی, یہاں کہاں ساریہ ہے؟ جماعت آئی, کہا مومنین آپ کی آواز ہمیں فلاں فلاں دن اتنے بجے وہاں پہنچ گئی تھی, اس وقت پر ہم نے آپ کے کہنے کے مطابق عمل کیا تو ہمیں فتح ہو گئی. اصل بات یہ ہے کہ اس زمانے میں کیونکہ علم کا سیکھنا سکھلانا اور باتوں کا پہنچانا محض رواجی شکلوں پر آلات و ذرائع پر آ گیا ہے. مسلمان جو خود عملی سرمایہ ہے یہ تو کوشش کرتا ہے دنیا کے لیے, اور دین کی باتیں وہ آلات و ذرائع پر اور مشینوں پر اور مختلف قسم کی کے ذرائع پر آ گئی ہیں, اس لیے بات کا اثر ختم ہو گیا. ورنہ دعوت کا جو اصل طریقہ جہد ہے وہی اصل جہاد ہے, کہ حدیث میں آتا ہے مسجد کی طرف چل کر آنا جہاد میں سے ہے. اس سے بڑھ کے کیا بات ہوگی, اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی؟ مسجد کی طرف چل کر آنا جہاد ہے. آپ اگر دین کی باتوں کو اعلیٰ کے ذریعے پھیلا دیں کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے دین کیا ہے, یہ تربیت کا طریقہ نہیں ہے, یہ تعلیم کا طریقہ نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ لکھا ہے ایک صاحب نے کہ مجھے مدینے سے لکھ کر بھیجے علم کیا ہے, حضرت فرمایا علم لکھ کر بھیجنے کی چیز نہیں ہے. حضرت نے کیا فرمایا, علم لکھ کر بھیجنے کی چیز نہیں ہے. اپنا وطن چھوڑو, مدینے آؤ, یہاں علماء کی صحبت میں رہو, یہاں رہ کر علم حاصل کرو. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اس زمانے میں مسلمان تو گدھے کی طرح صرف 24 گھنٹے استعمال ہو دنیا کمانے کے لیے, اور رہا علم کہ یہ تو ذرائع پر موجود ہے, جس سے ضرورت ہو وہاں سے لے لے. حالانکہ جب تک مسلمان کا بدن اور مال براہ راست طلب علم کے لیے خود استعمال نہیں ہوگا اور امت تک علم کو پہنچانے کے لیے یہ اس راستے کا مجاہدہ نہیں کریں گے, جیسے ایک حدیث کی تحقیق کے لیے مدینے سے سفر کریں, اللہ اکبر, مہینہ بھر کا سفر کر کے ایک حدیث کی تحقیق کے لیے جا رہے ہیں, راستے کا سارا مجاہدہ اس حدیث کی حقیقت تک اور اس مضمون کی حقیقت تک پہنچائے گا, بلکہ اس حدیث پر عمل کی استعداد بھی اس حدیث کو سیکھنے کے مجاہدے سے پیدا ہوگی. عمل کی استعداد امت میں اس لیے نہیں کہ اب علم کے لیے مجاہدہ نہیں, عمل کی استعداد کیونکہ معلومات سے عمل نہیں ہوتا, معلومات سے عمل نہیں ہوتا, وہ تو علم عمل کرنے والوں کو رہبری کرتا ہے. اس لیے علم کو رہبر کہا ہے, علم دلیل ہے, علم دلیل ہے. راستے پر چلنے والے کو رہبر کام دیتا ہے, جو راستے پر چلنا نہ چاہے اس کے لیے رہبر بے فائدہ ہے. تو ہم نے عرض کیا کہ ان چیزوں کی حقیقت تک پہنچو اور غور کرو کہ دور صحابہ میں اس نقل و حرکت کا اصل مقصد کیا تھا اور اس سے کیسے ماحول بدلتا تھا, اس سے ماحول کیسے بدلتا تھا. اس لیے میرے دوستوں عزیزوں, اللہ کے راستے میں پھرنا اللہ کا امر ہے. جیسے ہم نماز پڑھنے, روزہ رکھنے, حج کرنے, تلاوت کرنے, ذکر کرنے کو اعمال اور اللہ کا اوامر سمجھتے ہیں, ایسے ہی اللہ کے راستے میں نکل کر دعوت دینا یہ اللہ کا امر ہے. مولوی صاحب فرماتے تھے اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر کرنا موجب عذاب ہے. اور صحابہ کرام سے اللہ کے رسول کے ناراضگی اس پر خوب ثابت ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلنے میں اگر تاخیر ہوئی تو اللہ بھی ناراض ہوئے, اللہ کے رسول بھی ناراض ہوئے. اس زمانے کا مسلمان تو اس کو بالکل ہی بھلا بیٹھا, بلکہ اس بات کی مخالفت کر بیٹھا کہ اتنا کوئی ضروری ہے کہ نہیں نکلو گے تو اللہ ناراض ہوں گے. ارے صحابہ سے ناراض ہو کر کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 50 راتیں ناراضگی دکھلا کر
امت کو بتا دیا قیامت تک کے لیے کہ اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر کرنا اللہ کے رسول کی ناراضگی کا سبب ہے. یہ کوئی خیالی بات نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر خود جا کر دعوت نہ دو گے تو ماحول بگڑتا چلا جائے گا. ماحول بگڑتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ آدمی اپنے دین کو بچانے کے لیے کوئی کونا تلاش کرے گا. اور یہ تو وہ امت ہے کہ کونا سنبھال کر اگر بیٹھ جاوے تو اس امت کا دین اس سے ہی محفوظ نہ رہے گا. سیدھی بات ہے. اس کو چاہیے کہ یہ دعوت کے ذریعے اپنے ماحول کو بدلے. اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، بس عزم کرو کہ انشاءاللہ